نامینیشن پیپرز کی پرابلمز کیا ہوں گے؟ پرابلم یہی تو پرابلم آ رہے ہیں نا، یہی تو پرابلم آ رہے ہیں، لوگوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، آپ لڑے آپ نہ لڑے، آپ بیٹھ جائے تاکہ فرسٹ ٹائر کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہ آئے اور سیکنڈ اور تھرڈ والے آ جائیں، نئے آ جائیں، انکمبنٹ آ جائے، ان ایکسپیرینس لوگ آ جائیں، ہمارے ورکرز ہی ہوں گے، سپورٹر ہی ہوں گے. لیکن لیٹس سپوز اگر آپ کی جگہ عمر ایوب صاحب آ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب آ رہے ہیں، علی امین صاحب آ رہے ہیں، تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جو کچھ پارلیمان میں رہیں بڑا عرصہ، ان کی بھی تو ایک کیلیبر ہے، ایک ورت ہے ان کی پالیٹکس میں، تو ان کی وجہ سے تو کوشش تو یہ کی جا رہی کہ ان کو کرے. لیکن جو حربے استعمال کیا جاتا اس کی مذمت کرنی چاہیے. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا ہے عثمان ڈار کی والدہ کا، دیکھو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرے. میں کہتا ہوں ایسا کیا، ان کی تو سزائیں ہونی چاہیے. اب اس کو کون ریپلیس کرے؟ اگر ایگزیکٹو آپ کے خلاف اس کے اگر ایگزیکٹو آپ کے خلاف ایکشن کرے تو سٹیزن تو مجبور ہے. تو اس کے صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ سپریم کورٹ ہی کوئی ایکشن لے لے، عدلیہ کوئی کام کرے. اور عدلیہ اگر نہیں کر رہی، اور عدلیہ کیسے چھٹی پر ہے، میں 2 ہفتے کی چھٹی گئے ہوں. لیکن اگر وہ ادھر بھی ہوتے تو ایک بڑی بدقسمت یہ ہے نا، جس نے جو عدلیہ کی تھوڑی سی ہوا کہ اگر 2 جج ایک ہی دیوار کے پیچھے بیٹھے اور ایک دوسرے کو لیٹر لکھتے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے جیسے کہا وہ چھٹی پر گئے ہوئے نا، کوئی جلسے کر پائے گی تحریک انصاف؟ ہاں دیکھو کمپین بالکل، ابھی ہم کمپین نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. میں لیٹر لکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن. آپ اور نواز شریف 2 پارٹیاں جو میاں صاحب کی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، آپ کوشش کر رہے ہیں، ورچوئل جلسہ کیا پشاور میں یا کے پی میں، وہ آپ کے شریف افضل مروت صاحب نے 2-3 جلسے کیے، لیکن وہ میاں صاحب کی تو کیمپین ہی شروع نہیں ہو رہی. مجھے تو پریشانی شروع ہو گئی، ان کو لگتا ہے کہ کیمپین کے بغیر ہی ماشاءاللہ کم سیٹ ہے. وہ تو کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی، یہ والی بات ہو گئی تو کیسے کرا رہے ہیں، کم سیٹ ہے نا جی ان کا کیمپین. کہتے ہیں کیمپین کے بغیر ہی سیٹ ہے. 40-45-50 دن رہ گئے تقریباً، ٹائم کم رہ گیا. لیکن ورچوئل جلسہ ہم نے کیا، 4 ملین لوگوں نے دیکھا اور ابھی اس کی فگر جو ہے نا 7 ملین پہ جا چکی. یہ تو ابھی کر ہی نہیں سکتے. واٹ از یور ویو؟ ابھی تک آپ لوگوں کا کمپلین یہ رہا ہے، ہمارے صوفے اٹھا کے لے جاتے ہیں جی، دفعہ 144 لگ جاتی جی، اور آپ کی سنوائی تو کوئی نہیں ہوئی فی الحال. سو یہی ماحول رہے گا، آپ کو لگتا ہے اسی ماحول میں آپ کو الیکشن کمیشن سے جب الیکشن کمیشن سے ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی تو کمیشن نے بڑے فورسفل میں کہا، کمشنر چھٹی پہ تو نہیں ہے، نہیں، الیکشن کمشنر صاحب نے جس انداز سے کہا تھا تو مجھے اس کے الفاظ پہ بڑا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایکشن کرے گا. بیکاز انہوں نے جس انداز سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت میں شیڈول اناؤنس کروں گا اور الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرے گا تو پھر میک شیور کریں گے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہو گیا ہے. ہاں، اور اگر آپ کے نامینیشنز نہیں لیے جا رہے یا آپ کے کاغذ لے کے کوئی بھاگ جاتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو 2 چیزیں ذہن میں لے کے آیا، آپ کے پاس میں نے تذکرہ کیا. ایک شاہ صاحب سے، وہ نیازی صاحب سے، جس طرح ان سے یہ نامینیشن فارم چینے گئے، دس از ایکچوئل. اور آج اسلام آباد کے ریٹرننگ افسر نے جو ہمارے لیڈی ورکر کو کہا کہ آپ نامینیشن پیپر آج نہ کہا، آپ کل کر لیں. کیوں؟ آج سے تو ٹائم شروع ہوا ہے، 20 تاریخ ہے، اور اس نے دوسری جگہ سے بھی نامینیشن پیپر خود جانتا ہے. سو کیا الیکشن شیڈیول آنے سے پہلے اگر آپ کیمپین کرنا چاہیں اور نہ کرنے دی جائے تو الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہوگا؟ الیکشن کمیشن بالکل ذمہ دار ہوگا. اگر ہمیں انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ تو انہوں نے اناؤنس کی، نہیں انہوں نے اناؤنس کی. تو اس کا الیکشن شیڈیول سے کیا لنک ہے؟ دیکھو الیکشن شیڈیول سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے، کیونکہ جب تک الیکشن شیڈیول اناؤنس نہ ہوا تب تک یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے. تو اب آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن امید ہے کہ الیکشن کمیشن کرے گا، اور الیکشن کمیشن سوچ لیں اگر آپ کی امید ہے وہ کچھ کرے گا. اگر اس نے کچھ کر دیا نا تو بعد میں رونا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو سپریم کورٹ میں کچھ اور بات کر رہا تھا، میں اگر انہوں نے کچھ کر دیا، کچھ اور کر دیا بعد میں رونا نہیں آپ نے. دیکھو کوشش تو یہ کی جا رہی ہے نا کہ اب اس کے خلاف جائے کہ جی وہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ایسے اقدام کی طرف چلے جائیں کہ ان میں ویکنسی ہو اور کوئی چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دے، کوئی اور کرے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. اب اللہ کا نام لیں اور الیکشن. ہاں، الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، اس لیے اس میں فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. آپ بنیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بنیر سے میں الیکشن لڑوں گا، انیٹن سے. صرف ایک جگہ سے؟ ایک جگہ سے. میاں صاحب کا میں آج پڑھ رہا تھا، وہ منسیرا سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ لاہور سے بھی لڑ رہے ہیں. شہباز صاحب کراچی سے بھی، وہ صدر ہے نا، پہلے زیادہ لڑے جاتے تھے. آپ چیئرمین ہیں، آپ کو تو 5-7 جگہ. عمران خان صاحب نے آپ کو پتا لاسٹ ٹائم کتنے حلقوں سے الیکشن؟ وہ اب لا چینج ہو گیا ہے، اب میکسیمم 2 جگہ سے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو 2 جگہ سے آپ بھی تو 2 لڑیں گے. کہیں سے اگر ہاں وہ 2 حلقے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی دے دے. چینج کہ جی ایک بندہ. آپ کی کوشش ناکام ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب 3 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نہیں، انہوں نے اناؤنس کیا ہے، بالکل صحیح ہے، اناؤنس کیا ہے، لیکن عمران سی از دا ہیڈ. یس آف کورس، عوام کی ایک چوری. یو آر دا ہیڈ. نہیں، یو آر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. نہیں، ہم ہی از آلویز دا چیئرمین، ہی از چیئرمین تا حیات ہے انشاءاللہ. اور صرف ایک بات ضرور کرتا ہوں،
دیکھو میاں صاحب چاہے 2 جگہوں سے الیکشن لڑے اور 3 جگہوں سے لڑے، انشاءاللہ تعالی یاد رکھنا آپ تو کہہ رہے 2 جگہ سے الیکشن ہے تو جتنی مرضی وہ جگہوں سے لڑے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، میاں صاحب ہار جائیں گے. میاں صاحب اب وہ کرسمیٹک پرسن نہیں رہے. میاں صاحب از ناؤ اے پاسٹ ہسٹری. آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھیں، ہی از اے بیٹر اینگری مین. جب بھی بیٹھتے بیٹر اینگری مین، یس آپ ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں میری حکومت کیوں ہو گئی، میری حکومت کیوں ختم ہوئی، میری یہ ختم ہوئی. اب وہ جو کہتے تھے نا آئی ایم یور وائس آف سر، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہاں. مجھے یاد ہے وہ ایک ویسے تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ایک وہ ہوتا نا 3-4 صحافی ہم بیٹھے ہوئے تھے، جو بریفنگ تو نہیں ہوتی لیکن پیپل آر آسکنگ کوسچنز، جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیٹر اینگری ینگ مین. تو ادھر یہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ سر یہ دھاندلی بہت ہو گئی، 2-3 سال ہو گئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے جو لارجلی فیئر والا، بس کریں آگے چلیں، پالیٹکس بڑی فلوئڈ ہوتی ہے. تو خان صاحب نہیں مانے اور انہوں نے کہا نہیں میں ادھر ہی کھڑا رہوں گا. تو اتنے مستقل مزاج تو خان صاحب بھی ہے کہ نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیں میاں صاحب اور اس میں بڑا فرق ہے. عمران خان صاحب کے تو ایک بڑا لاجیکل تھا، یہ 4 حلقے کھولے، کیا فرق پڑتا؟ آپ 4 حلقے کھول جاتے، اس کا جو ریزلٹ ہو جاتا اینڈ ہوتا. آپ نے وہ بھی نہیں کھولے، 40 سے 4 پہ آ گئے، پھر آپ نے نہیں کھولا. نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ نے جو وہ جو کمیشن بنا وہ کمیشن کے بنا تھا، تو دیکھیں آفٹر دا کمیشن اٹ واز آل اوور، اور کمیشن کے بعد پاناما کی طرف لوگ چلے گئے. خان صاحب اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں. بولے کہ میاں صاحب ہے وہ بیٹر اینگری ینگ مین، بٹ اینگری ینگ مین اباؤٹ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. ہی از تھنکنگ he is becoming the prime minister. Whether you like it or not. No, it's a gone history now. اچھا تاریخ کا حصہ. دیکھو دونوں چاہے وہ میاں صاحب ہے، آپ ان کو دیکھیں ذرا. دیکھو when you speak آپ کا انڈیکس ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے. اس نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ کے مسائل کا میرے پاس کیا حل ہے. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کتنے پرابلم ہوئے میں اس کا تذکرہ کروں. مریم آ جاتی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں. مریم جب بھی بولتی ہے تو وہ باپ کی بیٹی بولتی ہے، وہ عوام کی بیٹی نہیں بولتی. وہ کبھی آواز نہیں اٹھاتی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام کس طرح مہنگائی ہے، کس طرح بدامنی ہے. اس نے کبھی تذکرہ نہیں کیا. بار بار کہہ رہے میاں صاحب میرا والد، میاں صاحب. یہ نہیں ہوتے. لیڈرشپ کے لیے یو ہیو ٹو گو اسٹیپ فردر. ان کے پاس کوئی پروگرام کریں گے، آگے کے پروگرام کی تقریر. یس آف کورس انشاءاللہ. بٹ یو سی پرائم منسٹر میاں نواز شریف؟ نو آئی ڈو ناٹ سی ہم، ناٹ ایٹ آل. انشاءاللہ پاکستان اتنا بھی نہیں، پولیٹیکل سسٹم اتنا بھی ڈاؤن نہیں ہے.